government of Balochistan under the leadership of our Chief Minister Mir Abdul Qaddus Bizinjo ایک نہایت خوش آئند اقدام اور ایک بہت بڑی اچیومنٹ. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ آٹے کا بحران، کہ ہم نے پہلے بھی جو ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ آٹے کا بحران بہت زیادہ تھا صوبے میں، لیکن الحمدللہ پوری ٹیم کی محنت کی اور کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اب آنے والے دنوں میں اس قسم کا کوئی بھی ایشو لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا. محکمہ خوراک حکومت بلوچستان نے 10 لاکھ گندم کی خریداری کا ہدف مقرر کیا تھا، جس میں سے 7 لاکھ گندم کی بوریاں مقامی سطح پر نصیر آباد سے خریدی گئیں اور باقی 3 لاکھ پنجاب اور پاسکوں سے خریدی گئیں. ہم نہایت شکر گزار ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں تمام ٹیم کو. اسپیشلی چیف سیکریٹری بلوچستان کی ذاتی دلچسپی تھی اس میں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بہت ہی فعال کردار تھا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھی میں یہاں پر ذکر کروں گی اور ہمارے جو حساس ادارے ہیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ محکمہ خوراک کی کاوشوں کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا. محکمہ خوراک بلوچستان 2023 کے لیے گندم کی خریداری کا جو ہدف ہے 1 لاکھ میٹرک ٹن 10 لاکھ بوری جو ہے وہ مقرر کیا. محکمہ خوراک حکومت بلوچستان نے اس سال صوبے کے کسانوں اور کاشتکاروں کے لیے ان کی فصل کی جو قیمت مقرر کی ہے وہ 4000 ہے، اور یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ 1800 جو ہے بڑھائی گئی ہے یہ قیمت. اس کے ساتھ ساتھ رواں سال محکمہ خوراک پچھلے سالوں کی نسبت خریداری کے لیے مارچ کے مہینے سے ہی نصیر آباد میں موجود تھیں اور سیکشن 144 کا نفاذ 1 اپریل سے ہی ہو چکا تھا. خریداری کے عمل کے دوران گندم کی نقل و حمل پر مکمل بین الصوبائی اور نصیر آباد ڈویژن سے بین الاضلاعی پابندی عائد کی گئی تھی تاکہ محکمہ خوراک بلوچستان اپنا مقرر کردہ جو ہدف تھا اسے آسانی سے پورا کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ 26 مئی سے وزارت داخلہ کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے بعد بین الاضلاعی پابندی ختم ہو جائے گی اور بلوچستان کے فلور ملز اور چکی مالکان نصیر آباد ڈویژن سے گندم کی خریداری کرتے ہوئے گندم کی پسائی جو ہے وہ شروع کر دیں گے، جس سے صوبے بھر میں آپ دیکھیں گے کہ آٹے کی جو قیمتیں ہیں اس میں بھی نمایاں فرق ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نقل و حمل پہ پابندی لگائی گئی ہے تو بلوچستان میں ہی جو گندم ہے وہ اویلیبل رہے گی اور اس کی کوئی شارٹیج جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آئے گی. 26 مئی سے اندرون بلوچستان گندم کی نقل و حمل پر جو پابندی ہے وہ ہٹا دی جائے گی، لیکن یہ صرف یہی ہوگا صوبے کے اندر جو گندم کی آمد و رفت ہے وہ جاری رہے گی، لیکن صوبے کے باہر جو ہے اس کی پابندی ہوگی. انشاءاللہ اس اقدام سے صوبے کے عوام کو نمائندہ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ جو ریلیف ہے وہ ملے گا اور آٹے کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی برقرار رہیں گی. میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا انڈر دا لیڈرشپ آف میر عبدال قدوس بزنجو، آپ دیکھیں کہ 2017 کے بعد کہ بہت سارے ایشو تھے آٹے کے بحران کے، اور اب یہ ہوا ہے کہ یہ ایک بہت خوش آئند اور ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی. اور میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتی ہوں اپنے ویژنری چیف منسٹر کو اور محکمہ خوراک کی ٹیم کو. جانان جعفر، پی ڈی ویٹ پروکورمنٹ نصیر آباد. لوکل پروکورمنٹ جو ہوتی ہے ہمیشہ میں نے پہلے بھی 2013-14 میں بھی پروکورمنٹ کی، 21 میں کی، اور اس سال پھر ہمیں ڈپارٹمنٹ نے منتخب کیا. تو ہم نے بڑی کوشش کی اور اس کو شاید دوسرے صوبوں کی نسبت سب سے پہلے بلوچستان نے یہ ٹارگٹ اچیو کیا. حالانکہ مارکیٹ میں پرائسز زیادہ بھی تھی، مشکلات بھی تھی، لیکن انتظامی سی ایس صاحب کا، سی ایم صاحب کا اور اس کا انتظامیہ کا تعاون، ایف سی کا 144 کو امپلیمنٹ کر کے یہ ممکن ہو سکا.
اب سیکنڈ فیز اس کا ہے جب یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ اس کی پرائس فکس کرے گا، وہ اس میں ٹرانسپورٹ چارجز ایڈ کر کے جو 10,000 روپے پر بیگ تھا یا 4,000 پہ 40 kgs تھے، اس میں ٹرانسپورٹ چارجز ایڈ کر کے وہ اس کی پرائس فکس کرے گا۔ وہ غالباً 1 مہینے میں یا 1.5 مہینے میں حالات کو دیکھتے ہوئے، روٹین میں تو یہ 1 سپٹمبر سے اس کی ایشو پرائس فکس ہوتی تھی، تو اور اس کو فلور ملز کو اور چکیز کو ریلیز کرنا شروع کریں گے تو اس سے مارکیٹ پہ اثر پڑے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ نے ایشو کا ذکر کیا کہ جو مہینے آپ نے کہا کہ ان میں ایشو تھا تو وہ پورے پاکستان میں تھا، آٹے کا جو بحران کا ایشو تھا وہ پورے پاکستان میں تھا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ ٹائم سے پہلے گورنمنٹ آف بلوچستان نے، محکمہ خوراک نے جو اپنا ہدف تھا اسے پورا کیا ہے، تو اس سال آپ دیکھیں گے کہ ایسا کوئی ایشو سامنے نہیں آیا۔ دیکھیں جو کنزمپشن ہے نا ہماری، جو ہم ہدف اپنا میٹ کرتے ہیں وہ ہمیں پنجاب اور سندھ سے ہم لیتے ہیں، لیکن اس سال جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ وقت سے پہلے ہم نے اپنا ہدف بھی پورا کیا ہے، تو اس سال آپ دیکھیں گے اس قسم کے ایشوز جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے۔ کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے، بلکہ میں بلوچستان کی میڈیا کو بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اتنے مشکل حالات میں رہتے ہوئے بھی گورنمنٹ آف بلوچستان ایسے اچھے اقدامات کر رہی ہے کہ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ یقین ہے بلکہ مجھے کہ گورنمنٹ اس کو بھی اوور کم کر لے گی۔ اور جو آپ نے نیشنل گیمز کی بات کی، دیکھیں 19 برس بعد یہ 34واں نیشنل گیم بلوچستان میں ہوا ہے، اور میں یہاں یہ دعوے سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ جس طریقے سے یہ نیشنل گیم کا انعقاد بلوچستان کوئٹہ میں ہو رہا ہے، اگر ان حالات میں جو پاکستان میں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حالات موجود ہیں، ان حالات میں کوئی بھی صوبہ جو تھا وہ اس قسم کے نیشنل گیم کا انعقاد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن مالی بحران کے باوجود، اتنے ایشوز ہونے کے باوجود بھی اس قسم کے اقدامات، تو آپ خراج تحسین پیش کریں گورنمنٹ آف بلوچستان کو، اور اسپیشلی چیف منسٹر آف بلوچستان کو۔ ریہیبلیٹیشن کا، اور یہاں پر ایک اور میں بڑا اہم اقدام گورنمنٹ آف بلوچستان کا، اور یہ جو ہمارا پلان ہے یہ پائپ لائن میں ہے کہ ہم نے ماڈل ولیجز بھی بنانے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ سیلاب کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہوئی ہیں بلوچستان میں، بہت نقصانات ہوئے ہیں، اور ہمارا پہلے دن سے یہی موقف تھا کہ اگر ابھی ہم نے اپنا ریہیبلیٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ نہیں کیا تو بلوچستان 30 سے 35 سال مزید پیچھے چلا جائے گا۔ ہم نے بہت زیادہ انگیج کیا ہے UN ایجنسیز کو بھی، اور یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کی کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج کا جو اعلان تھا یہ بھی سامنے آیا ہے، اس کا بھی پروسیس بہت جلد شروع ہو جائے گا۔ صوبے بھر کے بہت سے مسائل ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں، ہم خود بھی اسی صوبے کی ہی پیداوار ہیں، آپ سب بھی جانتے ہیں، صوبے کے بہت سارے مسائل ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ امید رکھتی ہوں کہ ان مسائل کے باوجود بھی گورنمنٹ آف بلوچستان ڈٹرمنڈ ہے، فوکسڈ ہے کہ وہ جتنے زیادہ اچھے اقدامات کر سکے، اور اپنی بلوچستان کی عوام کو، اپنی یوتھ کو، آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان سے کس طریقے سے یہاں پر ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، اس کو بھی ساتھ ساتھ قابو ہم پا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی کہ اب بہت جلد گورنمنٹ آف بلوچستان فٹ بال لیگ کا اعلان کرے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ فٹ بال کے حوالے سے بلوچستان ہے یا سندھ ہے، ہمارے جو بلوچ اسپیشلی ہمارے فٹ بالرز ہیں بہت زیادہ انٹرسٹڈ بھی ہیں، تو انشاءاللہ ہم انہیں پروموٹ بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اتنا گروم کریں گے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر جا کر پارٹیسپیٹ کریں۔ بہت شکریہ۔